اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں قرآن حکیم اور احادیث طیبہ کے کچھ تبدیلی کے سلسلے میں جو ملک اور بیرون ملک کے اندر جو فتنہ اور فساد پھیلے ہوئے ہیں، اس پر جو ہے کچھ گفتگو جاری ہے۔ قرآن حکیم یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ اس میں کچھ رد و بدل ہو سکتے ہیں، نہ اس میں کچھ کم و بیشی کی جا سکتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حاضرین، دنیا کے جتنے بھی قرآن کے مخالفین ہیں یا شریعت محمد رسول اللہ کے مخالفین ہیں، چاہے وہ کلمے کی آڑ میں ہوں یا کھلے کلمے کا انکار کرنے والے ہوں، یہ سب اچھی طرح سے جو ہے کان کھول کے قرآن کا اعلان سن لیں کہ قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے، اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا اور کوئی اس میں تبدیلی لا نہیں سکتا۔ ہم نے دیکھا کہ جہاں بھی آسمانی کتابوں میں لوگوں نے تبدیلی لانے کی کوشش کی یا تبدیلی کی، وہ قوم تباہ برباد ہو گئی، اور پھر جو ہے ان کتابوں کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ لیکن قرآن جو ہے یہ آخری کتاب ہے، اور اس کا نظام قیامت تک کے چلنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے طرف لے لیا ہے۔ بندے اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ نے جو ہے اپنے ذمہ لے لیا ہے اس کو۔ ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی مخالف پہلو اٹھتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے اس کلام کی حفاظت اپنے خاص بندوں کے ذریعے سے کرتا رہا۔ آج ایک ہوا چل رہی ہے، یہ RSS کے جو ہے چیلے اور چاٹے اور ان کے دلال جو ہے چور راستے سے جو ہے قرآن مجید کے آیات اور احادیث طیبہ کو جو ہے مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور وسیم رضوی کے اس 26 آیتوں کو جو اس نے نکالنے کا کہا ہے، اس کی تائید میں جو ہے شاہ سلمان جو سعودی کا بادشاہ ہے، اس کے حوالے سے اس کی تائید میں کچھ چیلے اور چاٹے جو ہے بیان دے کر کے قوم کے اندر فتنہ اور فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان جو ہے قرآن اور حدیث سے دور ہو جائے۔ یہ بہانے
اور ہیلے تلاش کر کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے رسول کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی، اس کی شریعت کی حفاظت کی، اور اپنے قرآن کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ عباسی دور کے اندر جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا اور وہاں کی عوام نے یا کچھ جو ہے معتزلہ نے قرآن کو اللہ کی مخلوق بتایا، اللہ کے کلام سے انکار کیا، یہاں تک کہ خلیفہ وقت بھی ان کے تائید میں آ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک محبوب بندے کو جو ہے ان کے سامنے کھڑا کر دیا، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اس پر جو ہے بہت سی بحثیں ہوئی، لیکن امام اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ حال یہ ہوا کہ امام کو جو ہے قید کر دیا گیا اور آپ پر کوڑے برسائے گئے کہ تم جو ہے قرآن کو جو ہے مخلوق مانو، لیکن امام احمد بن حنبل نے اپنے پیٹھ پر کوڑے کھا لیے، پیٹھ سے کوڑوں کی ضرب سے خون رس رہا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کی زبان سے جو ہے وہی حرف جاری ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو عزیز اور دوستو، اس زمین پر جو ہے اگر ایک بھی اللہ کا محبوب بندہ، ایک بھی اللہ کا مخصوص بندہ موجود رہے گا تو قرآن کے اوپر آنے والے اور قرآن کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھالنے والے اور قرآن کی ترمیم کرنے والوں کی دھجیاں اڑا کر کے رکھ دے گا۔ عزیز اور دوستو، کیا زمانے نہیں دیکھا کہ اسی قرآن کے اور شریعت محمد الرسول اللہ کے جو ہے مسئلے پر جلال الدین محمد اکبر نے جو ہے ایک نیا دین قائم کیا تھا، اور دین الہی کے نام سے جو ہے اس کو شروع کیا، اور اپنے جو ہے پرنس ہونے کا اور اپنے بادشاہ ہونے کا اور اپنے قوت اور پاور کے ذریعے سے جو ہے اس دین کو جو ہے ہندوستان میں جو ہے رائج کرنے کی کوشش کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ بندے امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی کو جو ہے کھڑا کر دیا، اور امام ربانی نے جو ہے اس دین اکبری کی ڈٹ کر مخالفت کی، اور دین اکبری کو جو ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے جو ہے غرق کر کے ڈبو کر کے چھوڑ دیا کہ اس کو نیست نابود کر دیا۔ اور امام ربانی نے بادشاہ وقت کے سامنے ڈٹ کر کے کہا، کوئی خوف نہیں تھا امام ربانی کو اس جلال الدین محمد اکبر سے، اور جلال الدین محمد اکبر کو جو ہے اپنے اس دین الہی کو ختم کرنا پڑا۔ تو عزیز اور دوستو، ہر دور کے اندر جو ہے آزمایا جا رہا ہے، ہر دور کے اندر جو ہے مسلمانوں پر، قرآن پر، شریعت محمد الرسول اللہ پر اٹیک کرتا ہے زمانہ۔ یہ یہودی، نصرانی، RSS، ان کا مشن ہی یہ ہے کہ جو ہے قرآن، حدیث اور مسلمانوں کو جو ہے مٹایا جائے۔ لیکن علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت انداز میں کہا، ستیز کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، بمصطفیٰ بے رساں خویش را کے دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیست۔ اسلام تیری فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا اسے دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔
تو عزیز اور دوستو، آج بھی جو ہے یہ RSS کے جو ہے چیلے اور چاٹے، ان کے چمچے اور ان کے دلال جو ہے ہندوستان کے اندر جو ہے واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر جو ہے شاہ سلمان کے جو ہے حوالے سے یعنی ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، تو جو یعنی سعودیہ کی طرف جو منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور سعودیہ کا جو ہے پرنس، سعودیہ کا جو ہے بادشاہ یعنی شریعت میں تبدیلی لے کر آ رہا ہے، تو ہم کو جو ہے اس کے قانون پر چلنا چاہیے۔ یعنی ان کا ہر طرح کا یہی مقصد ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے شریعت سے ہٹا دیا جائے، مسلمانوں کے دلوں سے محبت اسلام نکال دیا جائے۔ اس کی کوشش میں جو ہے یہ RSS اور اس کی جو ہے ذریت جو ہے لگی رہتی ہے۔ لیکن عزیز اور دوستو، ہم نے اسلام جو لایا ہے محمد الرسول اللہ کے کہنے پر لایا ہے۔ شریعت محمد الرسول اللہ کی حدیث کا نام ہے، شریعت قرآن کی آیتوں اور سطور کا نام ہے۔ اور ہم جو ہے سعودیہ کی طرف نماز منہ کر کے نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ کعبے کی طرف پڑھتے ہیں۔ اور بار بار یہ کہا جانا کہ سعودیہ کی طرف تم نماز منہ کر کے پڑھتے ہو، یہ بے بنیاد بات ہے، اور ہم اس کو جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہے، اور کعبے کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ عزیز اور دوستو، اس پر ہم انشاءاللہ اگلی گفتگو کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک لہ الحمد، یحیی ویمیت بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اعوذ باللہ